پاکستان میں وینٹیلیٹرز کا کوئی مسئلہ نہیں، حالات یہی رہے تو 2000 وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہوگی۔ 1310 وینٹیلیٹرز کا آرڈر دیا ہوا ہے۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کی پریس کانفرنس، کہا اب تک 50% سے زائد وینٹیلیٹرز استعمال نہیں ہوئے۔ DHQ فیصل آباد میں 12 وینٹیلیٹرز موجود ہیں۔ سوشل میڈیا پر شہر میں وینٹیلیٹرز کی کمی کے متعلق خبریں غلط ہیں۔ فرانس سے آنے والی طیارہ ساز کمپنی کی ٹیم کا جائے حادثہ کا دورہ، تباہ ہونے والے جہاز کا معائنہ کیا، شواہد اکٹھے کیے۔ ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ کی ایئر بس کمپنی کے تکنیکی مشیران کی 11 رکنی ٹیم کو بریفنگ۔ PIA فلائٹ سیفٹی اور انجینئرنگ عملے نے تحقیقاتی ٹیم کو معاونت فراہم کی۔ تحقیقاتی ٹیم کا رن وے کا بھی جائزہ۔ فرانسیسی تحقیقاتی ٹیم نے طیارے کے انجنز، لینڈنگ گیئر، ونگز اور فلائٹ کنٹرول سسٹم کا جائزہ لیا۔ ٹیم نے طیارہ ٹکرانے سے ٹوٹنے والے گھروں کا بھی معائنہ کیا۔ تحقیقاتی ٹیم کا ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور اور ریڈار کنٹرول کا بھی معائنہ۔ سول ایویشن اور PIA کے متعلقہ افسران بھی موجود۔ ماہرین جہاز کا بلیک باکس ساتھ لے جائیں گے۔ ٹیم آج صبح کراچی پہنچی تھی۔ طیارہ حادثے کا ذمہ دار کون؟ غلطی کہاں ہوئی؟ لینڈنگ گیئر کو مسئلہ کیوں پیش آیا؟ طیارے کا انجن رن وے سے ٹکرا سکتا تھا؟ ایئر ٹریفک کنٹرول نے پائلٹ کو کیوں نہیں بتایا؟ تحقیقاتی ٹیم کی ہر زاویے پر نظر، سوالات کی فہرست تیار۔ وائس ڈیٹا ریکارڈر طلب، ایئر ٹریفک کنٹرول کی ٹیم سے بھی پوچھ گچھ۔ طیارہ حادثے سے چند منٹ قبل ریکارڈ کیے گئے اینیمیٹڈ مناظر سامنے آ گئے۔ طیارہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد دوبارہ بلند ہوا۔ جہاز کو 3000 فٹ کی بلندی پر رکھنے کا کہا گیا۔ جہاز 2000 اور پھر 1800 فٹ کی بلندی پر آ گیا۔ پائلٹ نے اچانک میڈے کال دی اور طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کی سول اسپتال کے برن سینٹر عامہ۔ طیارہ حادثے میں جھلسنے والی 3 گھریلو ملازماؤں کی عیادت، کہا وزیر اعظم نے بچیوں کے اکاؤنٹ کھلوا کر 5-5 لاکھ روپے جمع کروانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے متاثرہ مکانات کی مرمت اور تعمیر نو کا کام خود اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ کی مرحوم پائلٹ سجاد گل کے گھر آمد۔ مرحوم کے ورثاء سے اظہار تعزیت، فاتحہ خوانی کی، کہا کیپٹن سجاد گل کی وفات صرف PIA نہیں پورے ملک کے لیے بڑا نقصان ہے۔ ترک صدر طیب اردوان کا وزیر اعظم عمران خان کو ٹیلی فون، طیارہ حادثے پر افسوس کا اظہار کیا۔ ترک عوام کی جانب سے پاکستان کی بھرپور حمایت کا اظہار۔ کورونا وائرس کے خلاف امداد اور تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے ترک صدر کو بھارت کی جانب سے کشمیریوں کے ساتھ انسانیت سوز مظالم سے آگاہ کیا۔ طیارہ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 97 ہے۔ اب تک 41 میتیں لواحقین کی سپرد کر دی گئیں۔ ترجمان PIA کہتے ہیں لواحقین کو انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ٹکٹیں جاری کی۔ ترجمان PIA کہتے ہیں 32 لواحقین اور 13 بے گھر ہونے والوں کو ایئرپورٹ، ہوٹل اور قصر ناز میں ٹھہرایا گیا ہے۔ حادثے کی اصل وجہ تحقیقات کے بعد ہی سامنے آئیں گی۔ کورونا نے عید کا مزہ کرکرا کر دیا۔ شہری گھروں میں بند، لاہور کے خوبصورت پارکس ویران، چڑیا گھر سنسان، بچوں کی خوشیاں ادھوری رہ گئیں، چہروں پر اداسیاں، کراچی کے ساحل کی رنگینیاں بھی مان پڑ گئیں، مری گلیات اور دیگر حسین وادیاں بھی سیاحوں کی منتظر۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کورونا متاثرین اور اموات کی شرح میں اضافے پر اظہار افسوس، کہا حکومت کی حکمت عملی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا، وقت ضائع نہ کریں، قومی حکمت عملی بنائیں، بہترین تدابیر سے نقصانات کم کیے جا سکتے ہیں۔ شہباز شریف کا مشترکہ مفادات کونسل کا فوری اجلاس بلانے کا مطالبہ۔
اپوزیشن لیڈر کے پاس صرف سیاست چمکانے کی حکمت عملی ہے، خود کورونا پر اجلاس بلا کر کورونا کے ڈر سے شامل نہ ہونے کی حکمت عملی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کا شہباز شریف کے بیان پر رد عمل، کہا آپ نے سیاسی بیان بازی کے علاوہ کوئی ایک تجویز دی ہو تو بتا دیں۔ سارا پاکستان کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے کہ نعرے پر عمل پیرا ہے، مگر شہباز شریف دبنگ بننے کی بجائے ملنگ بن کر ڈرائنگ روم میں ماسک لگائے بیٹھے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے صدر نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لیا، کہا شہباز شریف کمرے سے باہر نکلیں تو انہیں حقائق کا پتہ چلے۔ عثمان بزدار کی قیادت میں پنجاب فروری سے کورونا کے خلاف بہادری سے جنگ لڑ رہا ہے۔ 73 برس میں بلوچستان کے پسماندہ ترین ضلع موسیٰ خیل کا دورہ کرنے والا پنجاب کا پہلا وزیر اعلیٰ ہوں۔ موسیٰ خیل کی تحصیل درگ میں بجلی کی فراہمی کے لیے رقم جمع کرا دی ہے۔ بلوچستان میرا دوسرا گھر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی موسیٰ خیل آمد پر گفتگو، قبائلی عمائدین سے بھی ملے۔ ضلع میں ریسکیو 1122 اسٹیشن اور پنجاب بینک کی برانچ قائم کرنے کا اعلان۔ کورونا ایمرجنسی کے بعد کسانوں میں ٹڈی دل کے حملوں سے قیامت برپا ہے۔ یہ ناتجربہ کاری اور نااہلی سے پیدا ہونے والی قیامت ہے۔ سیکرٹری جنرل نون لیگ احسن اقبال، اویس لغاری اور عثمان بخاری کی پریس کانفرنس، کہا جنوبی پنجاب میں آم کے باغات خطرے کے ریڈار پر ہیں۔ ٹڈی دل سے بچاؤ کی کوئی ٹھوس حکمت عملی نہیں بنائی گئی۔ حکومتی نااہلی سے سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں فصلیں تباہ ہوئی۔ جعلی ارسطو کو سیاست چمکانے کے لیے کوئی اور ایشو نہیں ملا تو 3 ماہ بعد ٹڈی دل یاد آ گیا۔ صوبائی حکومتیں ٹڈی دل پر قابو پانے کے لیے فروری سے اقدامات کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کا احسن اقبال کے بیان پر رد عمل، کہا پچھلے چند ماہ میں زمینی اور فضائی ٹیموں نے لاکھوں ہیکٹر علاقے کو ٹڈی دل سے کلیئر کرایا۔ موسم گرما کی فصلوں میں ٹڈی دل کے حملوں سے 451 ارب کے نقصان کا اندیشہ ہے۔ وفاق کی طرف سے سندھ میں ابھی تک فضائی سپرے شروع نہیں کیا گیا۔ وزیر زراعت سندھ اسماعیل رہو کہتے ہیں کہ اتنا بڑا قومی مسئلہ ابھی تک وفاق کی عدم توجہ کا شکار ہے۔ کاش وزیر اعظم صاحب نتھیا گھڑی گھومنے کی بجائے جہاز حادثہ، کورونا اور ٹڈی دل کے مسائل پر تھوڑا غور کر لیتے۔ بتوکی میں گاڑی پھاٹک پار کرتے ہوئے ٹرین کی زد میں آ گئی۔ 2 خواتین سمیت ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق۔ عینی شاہدین کے مطابق حادثہ پھاٹک ملازمین کی غلطی کے باعث پیش آیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا حادثے کا نوٹس، انتظامیہ سے رپورٹ طلب۔ پنجاب میں ایام عید میں ٹریفک حادثات کی شرح میں تشویشناک اضافہ ہوا۔ گزشتہ 2 دن کے حادثات میں 27 افراد کی جان گئی۔ عید کے دوسرے روز 1349 روڈ ایکسیڈنٹس پر ریسکیو سروس مہیا کی گئی۔ ڈی جی ریسکیو پنجاب ڈاکٹر رضوان نصیر کہتے ہیں سب سے زیادہ 216 حادثات لاہور میں ہوئے۔ وزیر اعظم کورونا ریلیف فنڈ 4 ارب سے تجاوز کر چکا۔ حکومت عطیہ کیے جانے والے ہر روپے کے ساتھ 4 روپے مزید شامل کرے گی۔ سینیٹر فیصل جاوید نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ کورونا آج بھی 34 قیمتی زندگیاں نکل گیا۔ اموات 1197 ہو گئیں۔ مزید 1356 نئے کیسز رپورٹ۔ مریض 57,000 سے تجاوز کر گئے۔ سندھ 22,934 کیسز کے ساتھ سر فہرست۔ پنجاب 20,654، کے پی 8,080 بیمار، بلوچستان میں 3,668، اسلام آباد میں 1,728، گلگت بلتستان میں 630 اور آزاد کشمیر میں 211 مریض رپورٹ۔ شہباز شریف گھر میں خود ساختہ تنہائی میں چلے گئے، کورونا نہیں ہوا۔ صدر نون لیگ کے ساتھ نماز عید ادا کرنے والے آفس سیکرٹری بدر شہباز کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون عظمہ بخاری کہتی ہیں اپوزیشن لیڈر نے تمام افراد کا گھر میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا ہے۔
खैबर पख्तूनख्वा का सेहत का निजाम कोरोना से बेहतर अंदाज में लड़ रहा है। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ने प्लाज्मा अतिया किया है। कोरोना से सेहतयाब होने वाले दीगर अफराद भी प्लाज्मा अतिया करें। मुशीर इत्तलात केपी अजमल वजीर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टर्स और तिब्बी अमले हमारे हीरो हैं। कोरोना से दुनिया भर में 3,47,000 अमवात, मुतासरीन की तादाद 55,89,000 से जायद, 23 लाख से जायद सेहतयाब हो चुके। अमेरिका में हलाकतें 1 लाख के करीब पहुंच गईं। बरतानिया में भी सैकड़ों अमवात। अब ब्राजील वायरस के शिकंजे में आ गया। तुर्की और भारत में भी हजारों अमवात। लॉकडाउन के बायस भारत में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए वाघा बॉर्डर कल दोबारा खोला जाएगा। भारत में 189 पाकिस्तानी भारत के मुख्तलिफ शहरों में फंसे हुए हैं। वाघा बॉर्डर पर खुसूसी इंतजामात मुकम्मल। साबिक ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक पीसीबी के इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट के सरबराह मुकर्रर, बाकायदा ऐलान चंद रोज में किया जाएगा। पीसीबी ने हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट का ओहदा पहली बार मुतारिफ करवाया है। और लाहौरिये ईद का लुत्फ उठाने नहर पर जा पहुंचे। ठंडे पानी में छलांगे लगाईं, गर्मी को भी खूब डुबकियां लगवाईं। फैमिलीज की भी मौज मस्ती। इंतजामिया ने नहर में नहाने पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन अमल नजर नहीं आता।